نوری نصیر خان کلچر اور کوئٹہ میں محکمہ سماجی بہبود سوشل ویلفیئر ڈیٹاکس اسپتال کے زیر اہتمام ایک تقریب عنوان منشیات ایک لعنت ہے منعقد ہوئی، جس کے مہمان خاص سوشل ویلفیئر کے مشیر گودی بشرا رند تھی۔ اس تقریب میں بچوں کا تقریری مقابلہ بھی ہوا۔ ڈیٹاکس سینٹر میں ایمانداری مخلصی سے اپنے فرائض سر انجام دینے والے ملازمین کے حوصلہ افزائی کے لیے ان لوگوں کو گودی بشرا رند نے ایوارڈ دی۔ اس موقع پر بشرا رند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتنی اویئرنیس کے بعد بھی جس تیزی سے منشیات کے جو پیشنٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے اس پہ نظر ڈالی؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک دوسرے کو اون کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں یہ تھا کہ مسجد میں آپ جاتے تھے تو سب نماز پڑھنے آتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل بیٹھ کے ڈسکس ہوتے تھے۔ پرانے زمانے کے محلوں میں رات میں بیٹھا جاتا تھا اور سب کی ڈسکشن ہوتی تھی۔ اب ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے تو اس طرح کی لعنت جو ہے اس میں ہمارے بچے جو ہے وہ انوالو ہو گئے اور ہم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دیے۔ میرا خیال ہے پیرنٹس کو تو نظر رکھنی ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس کی جتنی سوسائٹی ہے یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ منشیات سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، چاہے وہ اسکول ہے، کالجز ہے، آپ کا سوسائٹی ہے۔ میں تو جاوید صاحب کو یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے جہاد کیا، یہ انہوں نے بہت بڑی جہاد کی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی درجہ اس دنیا میں تو دے گا اور جہاں میں بھی دے گا۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں جو منشیات سے اللہ تعالیٰ نے اس لعنت سے ان کو واپس نکال دیا اور نئی زندگی میں بھیجا ہے، آپ لوگ اوروں کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز سے کوشش کریں کہ ان تمام کو درس دیتا رہا کریں کہ اس چیز سے وہ دور رہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے 8,000 جو بچے منشیات چھوڑ چکے ہیں اور ان کو جو اسکل سکھائی گئی ہیں، یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ مزید آنے والا ہے، اس میں بہت اچھے مزید پروگرامس لا رہی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی لعنت سے بچائیں۔ اور وہی بات ہے کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ منشیات پہ جا رہا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ جو دین کے خلاف چلے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اس کی۔ منشیات چاہے وہ شراب ہو، سگریٹ ہو، نشہ ہو، جب اسلام نے ایک چیز حرام دے دی ہے تو وہ آپ اس کے اگینسٹ، آپ اللہ کے قانون کے اگینسٹ کام کریں گے تو کیا آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے منشیات کے کاروبار سے ان کے اپنے بچے ڈسپلن ہوئے، ان کے اپنے گھروں میں خوشیاں ختم ہو گئی، ان کے گھر اجڑ گئے۔ تو اگر آپ کسی کا گھر اجاڑیں گے تو آپ کبھی بھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتے۔ تو اگر آپ نے پاکستان کو کامیاب بنانا ہے، اپنے صوبے کو، بلوچستان کو کامیاب بنانا ہے، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر اس لعنت کے خلاف جنگ لڑیں۔ جاوید بھائی کے ساتھ میں اس جنگ میں برابر شریک ہوں۔ آپ کی اس تنظیم میں بھی جہاں میری ہیلپ چاہیے، I am always there to help you out۔ میں تمام آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا، تمام بچوں کا، تمام اساتذہوں کا جنہوں نے ان کو تیاری کروائی، اور ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سب کو تھینک یو سو مچ۔ اللہ۔ اس کے بعد تقریری مقابلوں میں پوزیشن لینے والے بچوں کو بھی میڈم بشرا رند نے ایوارڈ دے دیا۔ ڈیٹاکس منشیات سینٹر کے ایڈمنسٹریٹر جاوید بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرگ کے حوالے سے آج جو یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں 40-50 نوجوان جنہوں نے سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو اس زیر قاتل کا شکار ہوئے۔ ہاں، محکمہ سماجی بہبود حکومت بلوچستان ان مریضوں کا علاج، بحالی اور انہیں مختلف اسکل سکھا کر اور ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت کر کے
माशरे में ये इदारा एक अहम रोल अदा कर रहा है। मोहतरमा बुशरा रिंद साहिबा, सूबाई वजीर समाजी बहबूद, हम आपके कमिटमेंट और बलूचिस्तान और यहाँ के अवाम से जो दिली रिश्ता है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी आपकी तवज्जो इस ज़ैद नासिब की तरफ मंजूर कराना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में एक ऐसी नासूर जो नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रही है, और मैं समझता हूं कि ये एटम बम से ज्यादा तबाही और बर्बादी का सबब बन रही है। और यहां पर मैं फख्र से कहना चाहता हूं कि महकमा समाजी बहबूद हुकूमती सतह पर ये वो इदारा है जो आज सोशल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर एक वाइटल रोल अदा कर रहा है। जहां मंशियात के आदि मरीजों का इलाज हॉस्पिटल्स में गरीब नादार मरीजों की जो हमारे मेडिकल प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर इनकी जो खिदमत हमारे ऑफिसर्स सरंजाम दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि और दीगर प्रोजेक्ट्स में हमारे कोलीग्स वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकते। मैडम, आज जिस मौजू पे आपको बुलाया गया है, मैं तकरीबन 22 साल से इस लानत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूं। जब मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म था, उस दौर से फिर 1991 में हमने यहाँ एक ऐसी बुनियाद रखी जो इंतहाई सख्त मुश्किलात और मसाइल के बावजूद, क्योंकि उद्दा बेसिकली एक इंतहाई डिफेम एरिया था इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स, सोशल इवल्स, और यूथ के लिए कोई अल्टरनेट एक्टिविटीज नहीं थी। हमने एक इलम बुलंद की तंजीम उद्दा के नाम से, और 1991 में सिद्दीक बलोच साहब थे जो चेयरमैन हैं, अयूब बलोच साहब जो सरपरस्त आला के तौर पे, और आजकल वो HCN है CNW में, सिद्दीक साहब हेल्थ में इंजीनियर है। इसी तरह आज तक हजारों, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नौजवान मुख्तलिफ ओहदों पर और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये फख्र है हमारे लिए। हमने एक विजन नौजवानों को दिया, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे उनको डेवलप करने के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स थे वो हम अप्लाई करते थे। जहां फ्यूचर काउंसलिंग होती थी, जहां शाम को बैठकर टेबल डिस्कशंस होते थे जो मुल्की इश्यूज के ऊपर। मकसद ये नहीं कि आप फख्र से कहें कि अंग्रेजी, लेकिन इदारे को और उन नौजवानों को बनाने के लिए तंजीम उद्दा ने एक ऐसी लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया कि आज मैं फख्र से कहता हूं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी के इस वक्त हमारे यानी मेरे उद्दे की 3-4 जो मेरे शागिर्द हैं वो कर्नल और मेजर के उद्दे थे। आज भी फख्र से कहते हैं कर्नल नेमत यही उद्दे का छोटा सा एक बच्चा हुआ करता था, इस तंजीम में आया और फिर उनको हमने तैयार करके हमने कहा कि ISPR में आपने अपीयर होना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पोजीशन लेकर उसकी सिलेक्शन हो गई। आज कोयटा में वो बहैसियत कर्नल की खिदमत सरंजाम दे। जावेद सुमालानी ये भी एक मासूम बच्चा हुआ करता था, उसको भी एक डायरेक्शन दी गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं फख्र से कहता हूं, उनका वालिद साहब भी बैठा हुआ है, आज वो बच्चा गुजरावाला में एज ए मेजर ऑफ आर्मी को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ मेरे वो दोस्त बैठे हुए हैं जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है।
آپ کے سیکریٹریٹ میں اب اس چیز کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ سیکریٹریز مطلب دس از اے گریٹ کریڈٹ فار اس کہ آج وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنا رول ادا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا رشتہ اس مٹی سے ہوگا پھر خدا کی قسم وہ اس مٹی کو اپنی ماں سمجھے. ہر فرد ہر شخص جو اس وطن کے زیست اس وطن کے نفع نقصان میں شامل ہے کسی بھی زبان سے ہو کسی بھی رنگ سے ہو اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا یہاں دوسرے لوگوں کا حق بنتا ہے. ہمیں مل کر ہم اگر بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم کام نہیں کریں گے ہم بےمانی کریں گے پھر بلوچستان خوشحال نہیں ہوگی. اور یاد رکھیں گے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دوہراتی ہے. تاریخ میں یہ الفاظ ہمیشہ ہر علاقے ہر دور کے وہ آپ کے سامنے آئے. آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اس ادارے کو ایک ویژنری خاتون جو سیاست کے حوالے سے بھی اس کی پاس رہی ہے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس خدمت اور اس جذبے کو آگے لے جا کر اس صوبے کی خدمت کریں گے.